رومانیہ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس بہت سارے سوال آ رہے تھے، آپ لوگ بہت ساری انکوائری کر رہے تھے رومانیہ سے ریلیٹڈ. تو آج ہم جو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس میں چند باتیں جو آپ ضرور نوٹ کریں، اور یہ بہت ایک انفارمیشنل ویڈیو ہوگی آپ کے لیے. رومانیہ میں کس طرح کے قانون ہیں، کتنی تنخواہ ہے، پاکستان سے جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، ٹائم پیریڈ کتنا ہے رومانیہ کے لیے، ویزا کی ریجیکشن ریشو کتنی ہے، اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو کتنے اس میں آپ کے چارجز ڈیڈکٹ ہوتے ہیں، کتنے پیسے آپ کو واپس مل جاتے ہیں. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ لوگ جو رومانیہ پہنچ جاتے ہیں اب ان کے لیے آگے کیا اپرچونیٹیز ہیں. آپ کو جو اس کی سیلری ملے گی وہ 500 سے 600 یورو ملے گی. اس میں آپ کے لیے ہوتا کیا ہے کہ یہ تو آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا. بیسیکلی رومانیہ سب سے پہلے میں یہ سٹارٹ کروں گا کہ ورک پرمٹ کا پروسیس کیا ہے، ورک پرمٹ آپ کو کیسے ملتا ہے، آپ کس طرح اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتے ہیں، اور اس پورے پروسیجر میں ورک پرمٹ آنے تک کتنا ٹائم لگتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رومانیہ کے ورک پرمٹ صرف وہ لوگ اپلائی کریں جو کم سے کم 1 سال انتظار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا پورا پروسیس جو یہاں سے رومانیہ پہنچنے تک کا ہے وہ کم سے کم 1 سال کا پروسیس ہے. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو ایجنسی ہے جو آپ کو ڈیل کر رہی ہے اس کی کتنی اچھی ٹرمز ہیں. تیسری چیز، جو آپ کا امپلائر ہے جو آپ کو لے رہا ہے وہ آپ کے لیے کتنا کنسرنڈ ہے، اس کے ٹیکس کی کیا سچویشن ہے، اس کی کمپنی کی نیٹ ورتھ کیا ہے، ان کی نیٹ انکم کتنی ہے، ان کا ٹرن اوور کتنا ہے کمپنی کا، وہ کتنی بڑی کمپنی ہے کتنی چھوٹی کمپنی ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. آپ کا ورک پرمٹ شروع سے ہونے سے لے کے آپ کے ویزا کو ختم ہونے تک یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے رومانیہ پہنچنے تک. ایک چیز تو یہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ صرف وہ لوگ اس کے لیے اپلائی کریں، اور اس بات کی انفارمیشن لازمی لیں کہ آپ جس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ کیا کام ہے، کیا کمپنی ہے، کس شہر میں کام ہے، کیا چیز. پھر لوگ آ جاتے ہیں سیلری کے اوپر. سیلری رومانیہ میں بلو کالر جابس، جن کو آپ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جابس کہہ سکتے ہیں، ڈیلیوری کی جابس کہہ سکتے ہیں، یا جس کو آپ مزدوری کا کام کہتے ہیں، فار ایگزامپل لیبر لیول کا، انسکلڈ لیول کا. بلو کالر جاب میں آپ جس بھی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں، جس بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ کو جو اس کی سیلری ملے گی وہ 500 سے 600 یورو ملے گی. اس میں آپ کے لیے ہوتا کیا ہے کہ یہ پاکستانی 1.5 لاکھ تقریباً 1,60,000 کے قریب یہ پیسے بنتے. اس میں سے آپ کا ٹیک ہوم کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بچت کیا ہوتی ہے. لوگ رومانیہ اس لیے رکنا نہیں چاہتے کہ جی وہاں پہ تنخواہ کم ہے. فار دا ٹائم بینگ رومانیہ میں تنخواہ کم ضرور ہے، لیکن اگر آپ وہاں سے جرمنی بھاگ جاتے ہیں، آپ اسپین بھاگ جاتے ہیں، آپ کسی اور یورپین کنٹری میں بھاگ جاتے ہیں، تو اس بات کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ ایک آپ اللیگل ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ آپ کے ڈاکیومنٹس بننے میں بہت سارا ٹائم لگے گا، تیسرا یہ کہ وہاں آپ کو کام نہیں ملے گا، جہاں آپ کام کریں گے وہ آپ کو استعمال کرے گا اس کے لیے، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا آپ اللیگل ہیں، اور ہر وقت پکڑے جانے کا ڈر، وہ تلوار آپ کے سر پہ لٹکتی رہے گی. رومانیہ ایمبیسی، رومانیہ کی ملک پاکستانیوں کو لے کے بہت سیریس ہے اس معاملے میں کہ خدا را آپ وہاں سے بھاگنا چھوڑ دیں. اس بات کے لیے سوچ کے جائیں کہ آپ 1.5 سال وہاں پہ محنت کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ بہتر طریقے کے ساتھ کسی اور کمپنی میں جائیں گے. آ جاتے ہیں سیلری کے اوپر. سیلری آپ کی 500 سے 600 یورو تک آپ کو سیلری ملے گی. اس کے علاوہ رہائش آپ کو ملے گی، ٹرانسپورٹیشن آپ کو ملے گا، میڈیکل فیسلٹی آپ کو ملے گی. جو اچھے امپلائرز ہیں وہ آپ کو فوڈ بھی دیتے ہیں. اس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا 500-600 یورو ہوتا ہے، اس میں سے آپ 100-200 اپنے دیگر ایکسپنسز کر کے 400-300 یورو آپ بچا لیتے ہیں. لیکن یہ دیکھنے بظاہر یہ پیسے کم ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کے ٹیکسز ریگولر پے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ایک لیگل ریزیڈنس ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ بن جاتا ہے، آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا. دوسری طرف آ جائیں، اگر آپ بھاگ جاتے ہیں تو ہر وقت آپ ایک اللیگل ریزیڈنٹ ہیں، ہر وقت پکڑے جانے کی تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے. کبھی بھی آپ پکڑے جائیں گے تو آپ ڈپورٹ ہو جائیں گے. ڈپورٹ ہونے کے بعد آپ کے اوپر اس طرح کی سینکشنز لگ جائیں گی کہ آپ کو واپس دوبارہ یورپ میں انٹر ہونے کے لیے بہت سارے مسائل آپ کے لیے پیدا ہو جائیں. پھر اگلے اپنے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ یہ پروسیس چلتا کیسے ہے. رومانیہ کا سب سے پہلے پروسیس ایسے چلتا ہے کہ آپ جب بھی یہاں کسی ایجنٹ کو اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پیچھے امپلائر کو ڈاکومنٹس بھیجتا ہے. جب آپ کے امپلائر کو ڈاکومنٹس بھیجتا ہے تو آپ کا امپلائر پورٹل کے اوپر وہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتا ہے. اس میں ٹیکسز جمع ہوتے ہیں. ٹیکسز جمع ہونے کے بعد ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ جی آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ آن لائن ہو جاتی ہے. اس اپلیکیشن کے لیے اب بہت ساری آسانی ہو گئی ہے. اب آپ اس کو پراپر ٹریک بھی کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن. جب آپ کے ڈاکیومنٹس آن لائن ہو جاتے ہیں تو آپ کی فزیکل کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے. آج کل فزیکل کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کم سے کم بھی 2.5 سے 3 مہینے کی آ رہی ہے.
جب امپلائر فزیکل کی اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا امپلائر ہے، وہ امپلائر جس نے آپ کو ورک پرمٹ دینا ہے، وہ امپلائر وہاں پہ جا کے جو ان کا لوکل کاؤنسلیٹ ہوتا ہے فزیکلی آپ کے یہ ڈاکیومنٹ سارے سبمٹ کرواتا ہے، اپنی جو اس کی کمپنی ہوتی ہے اس کے ڈاکیومنٹس، ان کا ٹریڈ لائسنس، اپنے جو ان کے بھی ٹیکس کے ریگولرائز جو ہوئی ہوئی ہوتی ہے کمپنی، وہ کتنے ایگزسٹنگ لوگ ہیں، کتنا ان کے پاس کوٹا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا چیز ہے، وہ سارے ڈاکیومنٹس اپنے سبمٹ کرواتا ہے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے فائنل ڈیسیجن پہ بھی اثر کرتی ہیں کہ وہ کمپنی اگر اچھی ہے، اس کا ٹرن اوور اچھا ہے اس کمپنی کا، وہاں پہ امپلائیز بھاگ نہیں رہے اس کمپنی کے زیادہ سے زیادہ، وہ بندہ آپ کا ٹیکس ٹائم پہ جمع کر رہا ہے، آپ کے ٹی آر سی کارڈ ٹائم پہ بن رہے ہیں، تو اس کمپنی کے زیادہ سے زیادہ ورک پرمٹس اپروو ہوں گے، بجائے اس کمپنی کے جو کہ وہاں ایک بوگس کمپنی ہے جو صرف پیپرز بیچ رہی ہے اور لوگوں کو رومانیہ پہنچا رہی ہے اور لوگ وہاں سے آگے بھاگ رہے ہیں۔ اس طرح کی کمپنیاں بہت جلدی ختم ہو جائیں گی اور پاکستانیوں کے لیے آلریڈی شرائط بہت سخت کر۔ اب آ جاتے ہیں آپ کی فزیکل کے اوپر۔ آپ کی فزیکل بھی ہو گئی، جب آپ کی فزیکل ہو جاتی ہے تو اس کے 2 سے 2.5 مہینے کے اندر اندر ورک پرمٹ جو ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے۔ ورک پرمٹ جب آپ کا ایشو ہو گیا تو اس کے بعد آپ اپنی ڈاکیومنٹس جو ہیں یہاں پہ امبیسی کے لیے، جو بھی آپ کی ریلیونٹ امبیسی ہے، جیسے پاکستان کی اسلام آباد میں رومینین امبیسی ہے، آپ وہاں کے لیے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں۔ اس اپوائنٹمنٹ کا جو آج کل ٹائم مل رہا ہے وہ تقریباً 5 سے 6 مہینے کا مل رہا ہے۔ 3 مہینے آپ کے پہلے لگ چکے ہوتے ہیں، 5 سے 6 مہینے یہ آپ کے آ جاتے ہیں۔ 6 مہینے یا 5 مہینے جب بھی آپ کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ آتی ہے تو اس ڈیٹ کے اوپر آپ فزیکلی آپ خود جا کے وہاں پہ جاتے ہیں، امبیسی میں جا کے آپ اپنے ڈاکیومنٹس کی سبمیشن ہوتی ہے، آپ کا انٹرویو ہوتا ہے۔ انٹرویو میں زیادہ تر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا پرائر ایکسپیرینس کیا ہے، کون سا امپلائر ہے جس سے آپ ویزا لے رہے ہیں یا ورک پرمٹ لے رہے ہیں، اور پاکستان میں وہ کون سی ایجنسی ہے جو آپ کا کام پروسیس کر رہی ہے۔ اب اس میں یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا جو انٹرویو ہے وہ فیل کر دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب کوئی اگر کنسٹرکشن کے لیے اپلائی کر رہا ہے یا میسن کے کام کے لیے اپلائی کر رہا ہے اور وہ وہاں پہ 3 پیس سوٹ پہن کے امبیسی میں جاتا ہے انٹرویو دینے کے لیے اور تھرو آؤٹ انگلش میں کمیونیکیٹ کرتا ہے اور ایک اچھا پڑھا لکھا انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے امبیسی کو اس بات پہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ کنسٹرکشن کا بندہ نہیں ہے، یہ میسن نہیں ہے، اس نے وہاں جا کے کوئی نہ کوئی اور سیٹنگ کرنی ہے، اپنی جاب ڈھونڈنی ہے، یا یہ اسکپ کرے گا۔ اب پاکستان کے لیے اس وجہ سے جو آپ کی ویزا ریشو ہے وہ بہت زیادہ لو ہو چکی ہے۔ اگر اس وقت بات کی جائے تو 70-30 کی ریشو ہے، مطلب 70% ریجیکشن ہے اور 30% جو ہے وہ آپ کا اپروول ریٹ ہے۔ لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک اچھا ملک، اچھی ساکھ کی کیا پہچان ہوتی ہے۔ وہی ہمارے پاکستانی بھائی جو 2-3 سال سے باہر کے ملک میں کام کر رہے ہیں، اسپیشلی دبئی اور قطر میں، ان کا ورک پرمٹ 15 ڈیز کے اندر اندر آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ان کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے اور 99% ان کی سکسیس ریشو ہے۔ ہاں، وہ بندہ جو انٹرویو میں کوئی بلنڈر کر دے یا کسی سے کوئی مسٹیک ہو جائے یا وہ امیگریشن آفیسر کو سیٹسفائی نہ کر سکے، وہ ریجیکشن ہوتی ہے۔ لیکن ٹوٹلی اپوزٹ ہے، یہاں پہ 10 میں سے صرف 3 ویزے نکلتے ہیں اور وہاں پہ 10 میں سے 9 ویزے نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وجہ سے، اس کی وجہ کیا ہے، ایسا پاکستان کے ساتھ بھی شروع میں ایسا ہی تھا۔ جب کرونا کے ٹائم میں نیا اس کا رومانیہ کا کام شروع ہوا تو ہمارے ویزاز 100% سکسیس ریشو بھی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کا مس یوز کیا۔ ہم وہاں پہ جا کے ہم بھاگ جاتے تھے، امپلائر یہاں سے 50 بندے بھیجے تو صرف کمپنی میں 5 پہنچتے تھے، وہ بھی اس لیے کہ ان کی تب تک آگے سیٹنگ نہیں بنتی تھی، جیسے ان کی بھی سیٹنگ بنتی تھی تو وہ چلے جاتے تھے۔ خدا رہا، میں نے پہلے بھی اس بات پہ بہت سارا زور دیا ہے، اس بات کی آپ کو اہمیت کا اندازہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سیکٹر ہمارے لیے بند ہو جائے گا۔ اس وقت ایک ہی یورپ کا سیکٹر ہے جس میں ہم گھس سکتے ہیں بہت آسانی سے، یہ سیکٹر ہمارے لیے بند ہو جائے گا، اس لیے وہاں ضرور جائیں، وہاں جا کے کام کریں، سال 6 مہینے کے اندر اندر اپنے لیے کوئی بہتر راستے بنائیں۔ لیکن بھاگ جانا، اللیگل ہو جانا کوئی چوائس نہیں ہے۔ 10 سال 15 سال کسی دوسرے ملک میں جا کے بھی پیپرز کا ویٹ کریں گے۔ لوگ اٹلی جانا بہت آسان سمجھتے ہیں لیکن روڈ پہ رہنا آسان کام نہیں ہے۔ اسائلم لینے کے لیے بھی بہت سارے رولز چینج ہو رہے ہیں، اب وہ بھی آپ کے لیے بہت مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر جس طرح یورپ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جا کے شادی کر لیں گے تو ہمارے ڈاکیومنٹس بن جائیں گے، ہاں ضرور آپ کے ڈاکیومنٹس بن جائیں گے، لیکن اس وقت ہمارا رومینینز کے اوپر ایک بہت زیادہ بیڈ امپریشن ہے۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں صرف ان سے شادی جو کر رہے ہیں ڈاکیومنٹس کے لیے کر رہے ہیں، کل کو جب ہمیں ڈاکیومنٹس ملیں گے تو ہم بھاگ جائیں گے۔ یہ والے مسائل ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ وہاں پہ بزنس جو لوگ کرنا چاہتے ہیں
لینگویج کا آنا بہت ضروری ہے جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. لینگویج ایک دفعہ آپ کو آ جائے تو آپ اچھی سے اچھی نوکری بھی لے سکتے ہیں وہاں پہ، جس کو ہم ایک وائٹ کالر جاب کہتے ہیں، یا ایک اچھی ڈیسنٹ جاب جس میں اکاؤنٹنٹس ہیں، ڈفرینٹ اچھی آرگنائزیشنز ہیں، وہ آپ کو صرف تب لیتی ہیں جب آپ زبان پہ عبور حاصل کر لیتے ہیں اور آپ کی تنخواہ بھی بہتر ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہائیلی اسکلڈ لوگ ہیں جیسے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لازمی بات ہے ان کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. لیکن لینگویج از دا کی. رومانیہ پہنچنا مشکل نہیں ہے. رومانیہ کو پہنچنے کے لیے ہم نے مسائل پیدا کیے ہیں. امبیسی کو ہم نے خود بتایا ہے کہ ہم وہاں جا کے کیا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ اس سیکٹر کو بند نہ کروائیں. یہ سیکٹر بند ہو جائے گا تو پھر کام سارے کا سارا رک جائے گا. آپ دوسری چیز سے بھی بچیں کہ وہاں سے بھاگنے کے لیے جو ایجنٹس آپ کو اس طرح کی آفر دیتے ہیں ان کے پیچھے کمپنی صحیح نہیں ہوتی. اس وجہ سے آپ اس امپلائر کے ساتھ چوز کریں جو آپ کو وہاں پہ کام دے، تنخواہ دے، آپ کی ذمہ داری لے، آپ کا ٹیکس پے کرے. تبھی آپ کا ٹی آر سی کارڈ بنے گا. جب آپ کا ٹیکس پے ہوگا، ٹی آر سی کارڈ بن جائے گا، تبھی آپ ایک وہاں کے لیگل ریزیڈنٹ ہوں گے. ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کو کمپنی کہہ دے گی ٹھیک ہے جی آپ بھاگ جائیں، اور وہاں آپ کے نام پہ یہ بتا دیا جائے گا کہ جی یہ بندہ بھاگ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس چیز کو آپ اب ٹوٹل اپنے ذہن میں رکھیں. ان باتوں کے اوپر ضرور غور کریں، اور ان باتوں کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کریں کہ آپ رومانیہ کا ویزا لینا چاہتے ہیں، ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں یا نہیں. اور اب آخری بات پہ کہ اس کا خرچہ کتنا ہے، اس میں آپ کے کتنے اخراجات ہوں گے، اور اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو تب آپ کو کیا کرنا ہوگا یا کتنے آپ کے پیسے کٹیں گے. اس وقت مارکیٹ میں اس کا 18 لاکھ سے لے کے 20-25 لاکھ کے قریب اس کا ریٹ چل رہا ہے. تقریباً 7,000 سے 8,000 یورو کے قریب اس کا ریٹ چل رہا ہے. اور اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ایمبیسی انٹرویو آپ کا فیل ہو جاتا ہے، تو 300 سے لے کے 500 یورو تک آپ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، جو کہ ہر کوئی جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے وہ الگ الگ آپ کو چارج کرتا ہے. بہت شکریہ. اس انفارمیشن ویڈیو کو اگر آپ نے لائک کیا ہے تو ضرور ہمیں بتائیں. کوئی آپ کے سوالات ہیں تو کامنٹس میں ہمیں بتائیں. ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کو ساری انفارمیشن سے ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتے رہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.